بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں قبلہ اول کی، کہ قبلہ اول کون سا ہے، ہم کسے قبلہ اول کہتے ہیں اور قرآن کسے قبلہ اول کہہ رہا ہے۔ تو ہمیں سیدھی سی بات ہے، قرآن کی بات کو مان لینا چاہیے کہ یہ قبلہ اول پہلا کون سا ہے۔ کم از کم ہم مسلمانوں کو، یہودی اگر نہیں مانتے تو نہ مانے، اور کوئی دوسرے نہیں مانتے تو نہ مانے، ہمیں تو مان لینی چاہیے۔ ہم کیوں نہیں قرآن کی بات مانتے؟ تو قرآن قبلہ اول کسے کہہ رہا ہے؟ تو یہ ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 96۔ بلا شبہ پہلا گھر جو نوع انسانی کے لیے، یعنی کہ حکومت الہیہ کا مرکز بنایا گیا، وہ یہی خانہ کعبہ ہے، وہ یہی ہے جو مکہ میں ہے۔ کتنی وضاحت کر دی ہے قرآن نے، کہ ایک تو بتایا کہ یہ خانہ کعبہ ہے، اور کوئی اور نہ سمجھ لے کہ کہیں اور، وہ یہی ہے، وہ یہ اس مکہ میں ہے، مکہ میں ہے، برکت والا اور تمام نوع انسانی کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ۔ کتنی سیدھی بات ہے، کتنی سیدھی بات ہے۔ تو پھر ہم کیوں ادھر ادھر جاتے ہیں؟ کیوں کوئی اور قبلہ اول بنا لیتے ہیں کہ وہ قبلہ اول تھا اور مسلمان اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے؟ تو پھر کہیں وہ نماز تو 10 نبوی میں، 10 جو معراج شریف ہوئی ہے نبوی میں، وہ اس وقت فرض ہوئی، اور پھر وہاں اس کے بعد بھی، اور پھر مدینہ شریف میں جا کر بھی اسی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، یہ آل عمران، یہ مکی صورت ہے، اور اس میں بتا دیا کہ پہلا گھر جو بنایا گیا وہ یہی خانہ کعبہ ہے اور یہی مکہ میں ہے۔ سیدھی سی بات کر دی گی۔ آگے تھوڑی سی میں اور بتا دوں، اللہ نے کعبہ کو حرمت کا گھر بنایا، سب نوع انسانی کے لیے قیام کا ذریعہ ٹھہرایا، جو ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے قائم کا یا قیام کا۔ نوع انسانی قائم، کیا مطلب اس کا؟ میرے بھائیوں، وہاں قیام تو وہاں جا کر ساری نوع انسانی تو نہیں کر سکتی نا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس کو بنایا ہے تو کیا سب لوگوں کے لیے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ جس نظام کا مرکز محسوس ہے، اس نظام میں انسانیت ہے، وہ اس میں امن ہے۔ اس کعبے کے اندر امن نہیں۔ اسی کعبے کے اندر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فزیکلی مارا گیا، صحابہ کرام کو مارا گیا، اور یہ کل کی بات ہے کہ اسی کعبہ کے اندر کرین کا حادثہ ہوا، بہت سارے لوگ مارے گئے۔ یہ اسی صحن کعبہ کے اندر لوگوں نے خودکشیاں کی۔ یہ تو ہمارے آنکھوں دیکھا حال ہے نا۔ تو پھر یہ امن کی جگہ کا کیا مطلب ہے کہ خانہ کعبہ امن کی جگہ ہے؟ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ خانہ کعبہ کا جس نظام کا یہ مرکز ہے، اس میں امن ہے، اس میں انسانیت ہے۔ ایک تو میں یہ بات بتانا چاہتا تھا کہ قبلہ اول یہ قرآن خانہ کعبہ کو کہہ رہا ہے، ہم اس قبلہ کو بنا لیا۔ تو وہ قبلہ کیسے بن گیا؟ میں سمجھتا ہوں یہودی بھی اس کو قبلہ اول کوئی قبلہ نہیں مانتے، قبلہ نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے بیت المقدس، یہ یروشلم ہے۔ یروشلم عبرانی زبان میں یروشلم ہے، اور عربی زبان میں بیت المقدس ہے، پاک گھر، مقدس گھر، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو وہ کس وجہ سے مقدس ہے؟ اس کی تقدیس ہیکل سلیمانی کی وجہ سے ہے، کہ وہاں ہیکل سلیمانی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی عبادت گاہ، یہ ہے جی اس بات، اس وجہ سے وہ مقدس ہے۔ اور بس یہودیوں کے، یہ اس کی تقدیس ہے یہودیوں کے نزدیک۔ تو یہ یعنی
وہ حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی وجہ سے بھی ایسا نہیں کہ اس کو بیت المقدس کہا گیا، وہ بیت المقدس ہے ہیکل سلیمانی کی وجہ، بعد میں ہو گئی پھر بھی مقدس ہو گیا، مزید ہو گیا۔ تو یہ میرے بھائیو یہ بات ہے، اس میں یہی کہ سر دست کہنا چاہتا ہوں۔ اور پھر کیسے ہم پورے شہر کو قبلہ قرار دیتے ہیں؟ قبلہ تو ادھر جو خانہ کعبہ جسے اللہ نے قرار دیا ہے وہ تو ایک کمرہ ہے، ٹھیک ہے نا، ایک گھر ہے، ایک کمرہ ہے جس کو کہا ہے، وہ تو بیت المقدس پورا شہر ہے، یروشلم پورا شہر ہے۔ پورے شہر کو کیسے قبلہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں۔ یہ بات سمجھنے سوچنے والی ہے، وہ کسی طرح بھی نہیں۔ یہ نہ جانے ہم نے یہ سارا کیا زیب داستان کے لیے یہ بنا لیا کہ وہ قبلہ اول پہلے مسلمان اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، مدینہ شریف میں بھی جا کے شروع ہو گئے، پھر قبلہ تین مسجد بھی ایک آ گئی سامنے، اس وقت دوران نماز ہی حکم آ گیا، نماز پڑھتے ہی آپ ایسا ہو گیا، اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور اسی کہانی کے مگر ہم بھرپور طریقے سے لگے ہوئے ہیں۔ تو میں بس سر دست آپ کو یہی کہنا چاہتا تھا کہ نہ جانے ہم کیوں نہیں مانتے، اتنی سیدھی بات کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، قرآن سامنے ہے ہمارے، ہاں جی، اس کی بات کو نہیں مانتے۔ ویسے تو ہم قرآن پر جان دینے کے لیے تیار ہیں، بندوں کو جلا دیتے ہیں جس پر کوئی الزام لگا دے اس نے قرآن کی بے ادبی کی یا نہیں کی، یہ بھی ہماری جہالت کی انتہا ہے۔ کوئی بندہ کہہ دے کہ اس نے قرآن کی بے ادبی کہی اور ہم اس کو مار مار کے جلا دیں گے۔ واقعات بہت سارے ہو چکے ہیں، قریب یہ اس بات کا واقعہ ہوا ہے۔ قرآن کی سب سے بڑی بے ادبی تو یہ ہے اس کا نہ ماننا، اور پھر ہم مسلمانوں کے لیے ہمارا ایمان ہے اس پر کہ وہ سچی کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، مگر ہم پھر بھی نہیں مانتے۔ کتنا ظلم ہے، کتنی جہالت ہے، اور وہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو پھر کچھ اور سوچنے کی کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس کو قبلہ نہ مانیں، قبلہ اول نہ مانیں، کسی خانہ کعبہ کو جو مکہ میں، اس کو کیا کہا جائے؟ آپ خود ہی بتا دیں کہ اس کا پھر کیا نام رکھا جائے۔ یہ کس طرح کی ضد ہے یہ ہماری کہ ہم قرآن کی طرف نہیں آتے، ایک کھلے مسئلے کے میں قرآن کی طرف نہیں آتے، جہاں کو پچیدگیاں وہاں تو پھر کیا بات ہے، وہاں تو داستانیں کہانیاں انہی پر ہی ہمارا یقین، انہی پر ہی چلتے ہیں، انہی کو مانتے ہیں۔ یہ تو بڑی واضح آیت ہے، واضح بات ہے، اس کو نہیں مانتے، پتہ نہیں کیوں نہیں مانتے، میری سمجھ سے یہ بات بارے میں فی الحال یہی بتانا چاہتا تھا، اور بہت لمبی چوڑی یہ کہانیاں اس میں ہیں۔ تو لیکن میں یہ بات فی الحال سر دست میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قبلہ اول جو ہے یہ خانہ کعبہ ہے، اور جو مکہ میں ہے، بیت المقدس نہیں ہے۔ بیت المقدس ہیکل سلیمانی کی وجہ سے ہے، بس اور کوئی بات نہیں۔ آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی۔